آپ حضرت ام سلمہ سے فرمائے، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے، حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ اندر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا، اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے، اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے ایسے ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چھپایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا رہی۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے، حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونق ہونا تھا، 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے، اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے۔ تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی، آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، آئے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والے کوئی نہیں۔ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو، وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر رہی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ کہ چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے۔ یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا، مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی، اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، یہاں اس کا خون گرے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لی آپ سے اور پوٹلی میں باندھی۔ 61 ہجری جمعہ کی عصر حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی اور خواب میں اللہ کے نبی آئے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے بال، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہ حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا عین اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہوئی ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین جو اس کے ساتھی شہید ہو گیا، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں، اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا، جس کا وکیل نبی بنے گا ناندے پلے کی رہ جائے گا بدبختاں خنزیراں دے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج
امام حسین کے ساتھ، اور وہ اکیلے لڑ رہے تھے، اور جو آتا تھا قتل ہو رہا تھا۔ تو شمر نے کہا اور کم وقت یہ مرنا ہے، یہ کلے کلے لڑے تھے نا، سارے نو مار چھڑنا ہے، وہ کٹھا حملہ کرو نہ دوتے، یہاں دے گھوڑے پہلے مارو۔ 30 گھوڑ سوار تھے، 42 پیدل تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو ختم، سارے پیدل ہوئے، اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ اپنے زور پر، سر کٹ رہے، 4072 کوئی مقابلہ، لیکن میں قربان جاؤں، اے میری گل کے غور نال سنے جی، اللہ کا واسطہ ہی ہے۔ آپ نے سورج کو دیکھا، وہ ایسے ڈھل گیا تھا، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا کب؟ جب حسن حسین دودھ پیتے تھے ماں کا، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ حسن کے زہر میں تڑپنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ بچپن میں مل گئی ہے۔ اور آپ نے سورج کو دیکھا، وہ تھوڑا اینج ہے، آپ نے زہر کو بلایا جن کا میں نے ابھی نام دیا، وہ بھاگ کیا ہے کہ شمر سے کہو 2 منٹ کھلو جاوے، نماز پڑھن دے مڑ جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ وہ سن رہے ہو؟ نہیں چھوڑی نماز، اب نہ سنی نماز پڑھتے ہیں نہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں۔ میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے دین کو رواج بنا دیا۔